چودھری افتخار کو اس کی دونوں ٹانگیں جو تھی وہ یوں کانپ رہی تھی، تو چودھری صاحب کہے تھے چودھری افتخار میری صلح کرا دیں، ہاتھ پاؤں ان کے اس طریقے سے مشرف نال صلح کرا۔ چودھری افتخار نے کہا کہ چودھری صاحب ٹھہر جاؤ، سال باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف شیلنگ ہو رہی ہے، لاٹھی چارج ہو رہی ہے، لوگ میرے لیے لڑ رہے ہیں، تو پھر چودھری جو تھا وہ چودھری بن گیا جی۔ جتنا نقصان کورٹ کو انہوں نے دیا میرے خیال کسی نے دیا۔ جو لطیف کھوسا صاحب تھے اس نے بڑا رول خراب ادا کیا، بہت گندا رول ادا کیا۔ مطلب انہوں نے اپنا ایجنڈا وہاں پہ نافذ کیا اور پوری پارٹی ڈی ٹریک کر دی۔ بی بی خوش ہوتی تھی جب اس کو یہ پتہ چلتا تھا کہ کسی کارکن کے ساتھ زیادتی کی ہے لیڈر نے، اور پھر کارکن اس لیڈر کے ساتھ جب زیادتی کرتے تھے تو وہ کہتی تھی ٹھیک ہو رہی، باجی نے ہمیں چانٹے مارے ہیں ایس پی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہو تم؟ ہاں 77 کے بعد پیپلز پارٹی پہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا اور بڑی مار پڑی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں نے جیلیں کاٹی، ہزاروں بندوں کو کوڑے لگے، رات کو کوڑے لگتے تھے، صبح وہ پھر آ کے جلوس میں کھڑا ہوا۔ یہ کہ انسان تھے کیا تھے کوئی سمجھ۔ اور آغا نوید 23 آدمی ان کے گھر کے، بہن ماں بھاوجے بھائی باپ جیل میں ایک ساتھ، ان کے گھروں میں ان کے پارٹی کے کارکنوں کے بہن بھائیوں کے سامنے لوگوں کو پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے۔ وہ بہن اور بھائی جو تھے وہ نعرے لگاتے تھے جی بھٹو، اور وہ خود بھی نعرہ لگاتا ہوا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں، وہ جو سب سے زیادہ اس کے ساتھ ہوا چودھری افتخار والی، اس میں پھر پیپلز پارٹی نے مین کردار ادا کیا۔ جو اعتزاز احسن اور زبرت خان افتخار چودھری کے بڑے کلوز ہوتے تھے، اس کی کمپین، اس کی وجہ بتاؤں کہ میں دبئی گیا ہوں 4 سال بعد، 1 ہفتے کی چھٹی لے کے وائف کو گھمانے لے گیا تھا۔ تیسرے دن مجھے فون آ گیا کہ تم ناہید خان اور بی بی وہیں تھی دبئی میں، کہ تم فوراً رات کو اسلام آباد پہنچو۔ میں کہا جی میں تو 1 ہفتے کی چھٹی لے کے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن دن میں وہ جو تحریک چلی تھی وہ میں لائیو دیکھ رہا تھا گھر پہ، اور افتخار چودھری کی کہنے کہ فوراً پہنچو۔ میں نے وہیں سے ٹکٹ کرایا اور آگے پھر آ جانا۔ وہ بھی ہماری پوری تحریک جو ہے سینٹر سیکریٹری سے چلی، اس میں اس لیے یہ لوگ مین تھے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی ہی وہ تحریک زیادہ تھا چلائی تھی، پیپلز پارٹی۔ اچھا، اس تحریک کے پیچھے دراصل بی بی تھی، پیپلز پارٹی تھی، بی بی تھی، جنگجو ٹائپ کی تھی اور لڑنا مرنا جانتی تھی، وہ کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ تو سینٹر سیکریٹریٹ میں انہیں پتہ تھا، تو مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ ہر حالت میں اسلام آباد آ جائیں۔ میں گیا تو صبح ہی چودھری اعتزاز صاحب کا فون آیا، کدھر ہیں؟ میں کہا جی دفتر پہنچ گیا ہوں میں۔ کہنے کہ بس میں آ رہا ہوں۔ ہم گئے چودھری افتخار کے گھر، تو اس کی دونوں ٹانگیں جو تھی وہ یوں کانپ رہی تھی۔ تو کرد صاحب تھے، رشید رضوی صاحب، کرد صاحب، رشید رضوی صاحب، اپنا اعتزاز احسن صاحب، تو 1-2 لیڈر اور تھے اس میں۔ تو چودھری صاحب کہے تھے چودھری اعتزاز میری صلح کرا دیں، ہاتھ پاؤں ان کے اس طریقے سے مشرف نال صلح کرا۔ تو اعتزاز صاحب کہتے چودھری صاحب 10 بجے تسی باہر آؤ، اس تو بعد فیصلہ کرے۔ تیاری ہو گئی تو اس دن چودھری صاحب کو نکالنے کی، اور وہ نہیں یار تو صلح کرا۔ چودھری اعتزاز نے کہا کہ چودھری صاحب ٹھہر جاؤ، سال تو وہ بہرحال 10 بجے تو ہر طرف سے کالے کوٹ، ڈی چوک پہ عوام، پیپلز پارٹی کے جھنڈے، نون کے جھنڈے، این پی کے جھنڈے، سب کے جھنڈے تھے، تحریک انصاف بھی تھی، سارے تھے اس میں مشترکہ، وہ ہو چکی تھی میٹنگ۔ لیکن سب سے بڑا جلوس جو تھا وہ تصویر 2-1 میں آپ کو شیئر کروں گا، تو وہ ہم لے کے مخدوم صاحب کی قیادت میں سینٹر سیکریٹریٹ سے گئے۔ جماعت اسلامی بھی بڑی پیش تھی۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو چودھری صاحب کو کوٹھی سے جب نکلے اور اوپر سے وہ نیچے اترنے لگے، وہ آپ نے دیکھا ان کا سلوپ سی ہے منسٹر کالونی سے اوپر، تو پولیس نے ان کو کھینچا تانی شروع کی، اور پھر عوام نے جو وہاں کیا ہے تو چودھری صاحب نے کہا یہ تو میں ہی میں۔ چودھری صاحب نے وہ پھر باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف
شیلنگ ہو رہی ہے, لاٹھی چارج ہو رہی ہے, لوگ میرے لیے لڑ رہے ہیں. تو پھر چودھری جو تھا وہ چودھری بن گیا جی. اور پھر تو ان کی ٹون ہی چینج ہو گئی. لیکن پھر اس کے بعد پھر ان کے پلان جو ہوئے, لاہور لے جائیں گے, کراچی لے جائیں گے, پشاور لے جائیں گے. تو 3 دن ہم روڈوں پہ سارے, اعتزاز صاحب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے یا زمرد خان صاحب تھے, کیونکہ انہی دونوں نے ساری وہ پلاننگ کر رہے تھے. تو گاڑی بھی, ڈرائیونگ سیٹ بھی پیپلز پارٹی کو ملی ہوئی تھی. تو وہ دونوں چلتے رہے, بڑی ماریں ہوئیں, بڑی تشدد ہوا, لیکن وہ تحریک پھر چلتی رہی. اور ہم ایک ہی وہ نغمہ لگاتے تھے ٹینا ثانی کا کہ جب وہ ہم دیکھیں گے, اور اس پہ وہ بھگلا بھی اور وہاں بھی بڑے نعرے بازی کرتی تھی, جب تاج اچھالے جائیں گے, جب تخت گرائے جائیں گے, ہم دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. وہ بڑا مشہور نوازم. تو اطہر من اللہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی کوئی اٹیچمنٹ تھی؟ سر اب تو ماشاء اللہ سپریم کورٹ کے ہیں, یہ ہمارے گروپ کے تھے پی پی میں. ہاں, یہ پی ایس ایف کی طرف سے سر سید کالج میں 80 میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا, اور پی ایس ایف کی طرف سے صدر بنے تھے 81 میں. ایک رضا خان صاحب تھے, وہ 80 اس کے بعد وہ بنے تھے. پھر رفت شاہین تھا, وہ بنا تھا, مر گیا بیچارہ. جہانگیری صاحب جو تھے یہ بھی بڑے ایکٹیو, طارق جہانگیری صاحب یہ بھی بڑے ایکٹیو ممبر تھے, اور اللہ بھلا کرے اب تو خیر وہ بھی جسٹس ہو گئے, اور اب ان کی کوئی پارٹی نہیں, اب تو صرف ہائی کورٹ پارٹی ہے ان کی. شاہ خاور صاحب بڑے ایکٹیو ممبر تھے. تو پیپلز پارٹی کا وکلا کے اندر بڑا اثر رسوخ تھا, اس لیے ہم نے بڑی کامیاب تحریک چلائی, جس کی وجہ سے ان کو بحال کرنا پڑ گیا. لیکن جیسے بی بی دبئی گئی تو پھر ایمرجنسی لگ گئی. اور پھر جو افتخار چودھری ہے, انہوں نے اس احسان کا بدلہ سود کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت کو چکایا. نہیں سر, اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ اس آخر کر دی تھی چودھری صاحب نے, وہ بی بی کے گھر تک آ گیا تھا چل کے, یعنی کہ وہ اپنے تعلقات بحال کرنا چاہ رہا تھا. اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری حکومت بنی تو ہمیں فوراً ان کو بحال کر دینا چاہیے تھا. لیکن اس میں سردار جو لطیف کھوسہ صاحب تھے, اس نے بڑا رول خراب ادا کیا. میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا, بہت گندا رول ادا کیا انہوں نے. وہ جو تھا نا اپنا قائم مقام چیف جسٹس, ان سے وعدہ لے لیا کہ ہم آپ ہی کو کنٹینیو کریں گے, افتخار چودھری کو بحال نہیں کریں گے. بھگوان داس کو, بھگوان داس نہیں تھا, وہ سندھی تھا اپنا, جو بعد میں سپریم کورٹ اس کا الیکشن کمیشن کا چیئرمین بھی بنا تھا. اس کو انہوں نے وعدہ لے لیا تھا. میں نے ان کو بڑا روکا, تو مجھے سردار لطیف کھوسہ صاحب یہ کہتے ہوئے گئے, مجھے یاد ہے, اور چھوڑ تو اعتزاز احسن کا بندہ ہے, حالانکہ میں پیپلز پارٹی کا بندہ ہوں, میں صرف بے نظیر بھٹو کا تھا. مطلب انہوں نے اپنا ایجنڈا وہاں پہ نافذ کیا اور پوری پارٹی ڈی ٹریک کر دی. اور انہوں نے افتخار چودھری کو ناراض کیا. پھر افتخار صاحب نے جس دن بحال میں تو کہا کہ بی بی نے وعدہ کیا تھا, تو ناہید خان میرے گھر جھنڈا لہرائی گئی تھی, اور اس کے گھر بی بی کی نمائندگی کی بی بی شہید ہو چکی تھی. ان پارٹی کے لوگوں نے ان کو ناراض کیا, اس حد تک ناراض کیا کہ پھر انہیں گیلانی صاحب کی حکومت بھی گرائی. لیکن وہ اس کے بعد وہ آپے سے باہر بھی ہو گئے تھے معذرت کے ساتھ. جتنا نقصان کورٹ کو انہوں نے دیا میرے خیال کسی نے نہیں دیا, حالانکہ ان کے لیے لوگوں نے بڑا ہی, پھر وہ ایک پبلسٹی کے اس میں آ گئے تھے کہ ہر وقت ٹی وی کے اوپر میں ہی ہوں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ بی بی کے ساتھ آپ نے بڑا کلوز کام کیا ہے, آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی بی بی میں خامی سب سے بڑی کیا تھی جو ورکنگ میں یا باقی آپ؟ بی بی بڑی ڈسپلن خاتون تھی, اور ڈسپلن کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتی تھی, کوئی بھی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ پورے دور اقتدار میں, یا جب سے بی بی نے سیاست میں حصہ لیا, ایک تو محترمہ جب تک اقتدار میں رہیں یا پارٹی چلاتی رہیں یا زندہ رہیں, ان کی پارٹی یا میٹنگ یا اقتدار میں کوئی گھر کا دوسرا بندہ انوالو نہیں ہو سکتا تھا. آج تو ایک ایک گھر کے 22 بندے انوالو ہوتے ہیں نا, کیونکہ کوئی ایڈوائزر ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے. اس زمانے میں بی بی تھی صرف اکیلی, اور وہ کسی کو اس میں مداخلت نہیں کرنے دیتی. ڈسپلن انہوں نے کہا کہ پارٹی پھر کارکنوں کی جان تھی, اور پیار کرتی تھی اپنے کارکنوں سے, لیڈرشپ سے زیادہ کارکنوں سے پیار کرتی تھی. بی بی خوش ہوتی تھی جب اس کو یہ پتہ چلتا تھا کہ کسی کارکن کی کسی لیڈر نے کے ساتھ زیادتی کی ہے لیڈر نے,
اور پھر کارکن اس لیڈر کے ساتھ جب زیادتی کرتے تھے تو وہ کہتی تھی ٹھیک ہو رہی. وہ اس حد تک کارکنوں کے ساتھ سرپرستی کرتی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کام نئی بیوروکریسی کرتی تھی ان کے اس کو بھی کرانا جانتی تھی, کس طرح کراتی تھی یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو ڈیلیور کرے, نوکریاں دو, لوگوں کو غریب لوگوں کو بیت المال سے امداد کرو. اور اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ صرف پارٹی کے لوگوں کو, تو بی بی تک یا پرائم منسٹر آفس تک جو بھی چڑھا گیا اور جس کی وہاں پہنچ ہوئی. اور اس زمانے میں آپ کو میں بتاؤں پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر ایک عجیب سا ماحول تھا میلے کا, اور جو وہاں پہنچ گیا وہ خالی ہاتھ نہیں آیا. یہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ وہاں گئے نوکریوں سے نوازے گئے, مالی امداد سے نوازے گئے اور ترقیاں. کے بعد پھر بی بی نے کہا کہ یار بیوروکریسی ہر وقت تنگ کرتی ہے کہ آپ کے کارکن ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, یہ حالت تھی. تو 93 میں بی بی نے اس کا یہ پھر طریقہ نکالا کہ سینٹرل سیکریٹریٹ میں روزانہ ایک منسٹر کچہری لگائے گا کارکنوں سے رابطے کی وجہ سے. پورے پاکستان سے کارکن آتے تھے, تو جس سے متعلق منسٹر ہوتا تھا وہ پھر اپنی وہاں درخواست لے کے آتا تھا. تو وہاں بے شمار لوگوں کو نوکریاں ملیں, بے شمار لوگوں کے پرابلمز حل ہوئے. تو یہ بی بی کا بڑا, یہ تو آپ نے خوبیاں بیان کرنے شروع. میں نے پوچھا کہ خامی کیا ہے؟ خامی میں سمجھتا ہوں کہ بی بی میں نے نہیں دیکھی کوئی خامی, خدا کی قسم. کہ غصہ جب آتا تھا تو وہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی کارکن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں ایک دن محمد حسین صاحب تھے ہمارے فیڈرل کونسل کے ممبر, کم خرچہ کرتے تھے, غصہ ہوتے تھے کہ یہ بل اتنا کیوں آیا, یہی کیوں آیا سیکریٹریٹ کا. تو ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ نیچے لوکل فون رکھیں اور اوپر ایک انٹرنیشنل رکھیں جس میں صرف بی بی سے بات. آپ سے. ہاں, محمد حسین آزاد صاحب ہیں ہمارے فیڈرل کونسل کے ممبر, آئے تو میرے ساتھ انہوں نے دھکا پہلی شروع کر دی. تو مالک بنے ہیں, تو یہ ہے, تو وہ ہے. میں کہا سر میرے پاس لوکل فون ہے, جہاں مرضی کریں, میں تو نہیں روکتا آپ کو, چارجر پڑے میں نہیں, میں ادھر اطلاع دینی ہے گھر. بھائی آپ کے پاس موبائل ہے, گھر پہ دے دیں. انہوں نے مجھے دھکا دیا. میں آپ کو یہ کارکنوں کے پیار بی بی کا بتا رہا ہوں. شام کو میٹنگ تھی سی سی اور فیڈرل کونسل کی زرداری ہاؤس میں. تو انہوں نے اٹھتے ہی کہہ دیا, میں وہاں موجود تھا, تو اٹھتے ہی کہہ دیا بی بی آج وہ رضوی نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. بی بی نے کہا رضوی نے زیادتی کی؟ کیا زیادتی کی آپ کے ساتھ؟ جہانگیر بدر صاحب کے بہت کلوز تھے وہ محمد حسین آزاد صاحب. میں نے کہا کیا زیادتی کی ہے؟ میں کہا بی بی میں گیا تو اس نے میرے ساتھ دھکے پھیلی کیے, مجھے گھر بات نہیں کرائی اور میرے ساتھ بدتمیزی کی. بی بی نے بلایا, میں اندر کمرے میں دفتر میں تھا, ساتھ ہی دفتر تھا, باہر سین میں میٹنگ ہو رہی تھی, تو دفتر کے باہر رضوی کو بلاؤ. میں گیا تو بی بی ہم بیٹھی تھی, سامنے سر بیٹھے تھے, تو کہنے لگے بیٹا آپ ان کے ساتھ کیا کیے تھے؟ میں کہا بی بی میٹنگ کر لیں. مجھے پتا تھا کہ بی بی کیا کریں گی, ناراض بھی ہوں گی, غصہ بھی آئے گا. تو میں نے کہا بی بی زیادہ تو بول نہیں سکتے تھے, بی بی سے بیٹھتی تھی. میں کہا بی بی میٹنگ کر لیں, میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں. میں آپ سے ابھی پوچھے ہوں کیا کیے ان کے ساتھ. میں کہا بی بی پلیز میٹنگ کر لیں, میں آپ سے بتاتا ہوں کیا ہوا تھا بعد میں. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دیں مجھے. بی بی نے سب کے سامنے مجھے بڑے زور سے ڈانٹ دیا. میں کہا جی یہ آئے آتے انہوں نے فون اٹھایا اور یہ لوکل میں کسی کو روکتا نہیں, تو مجھے کیا پتا تھا یہ اپنے وہاں ملتان سائڈ کے تھے وہ, کہ اپنے گھر کا فون کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں فون کھولو. میں کہا جی میرے پاس تو یہی نمبر ہے, چاروں لوکل ہیں. تو انہوں نے بی بی مجھے دھکے بھی دیے, گالیاں بھی دی. او ہو, پھر تو دیکھا ہے وہاں بی بی کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ورکر سے جو پیار کرتی تھی وہ دن میں نے دیکھا, خدا کی قسم. بی بی سرخ ہو گئی, لال سرخ. آپ میرے اسٹاف کے بندے کے ساتھ یہ زیادتی کیے ہیں, آپ اس سے معافی مانگیں. الٹی پڑ گئی. اب وہ جہانگیر بدر صاحب کیونکہ بہت ان کی دوستی تھی اور سیکرٹری جنرل تھے ان دنوں میں. بی بی وہ میں کہہ لوں گا نو سوری آپ چپ رہیں, بدر نو یہ زیادتی کی ہیں. یہ بچے میرے ساتھ 2 بجے رات تک کام کرتے ہیں, یہ مجھ سے کچھ لیتے نہیں ہیں, کچھ دیتے نہیں, یہ اپنا ٹائم دیتے ہیں, گھر چھوڑے ہیں, یہ میرا اسٹاف ہے, میں کسی کو اتنی ہمت نہیں دوں گی. سی سی اور فیڈرل کونسل کی بھری ہوئی تھی میٹنگ. میں کہوں بی بی ہو گیا بس ٹھیک ہے, چپ کر کے کھڑے ہوئے آپ. آزاد صاحب آپ ان سے سوری کریں سب کے سامنے, اور سوری کرایا انہوں نے.
میں شرمندہ ہو گیا کہ یار سارے کیا کہیں گے. اور میں اسی لیے نہیں بتا رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ بی بی کلاس لگائیں گے. وہ بہرحال انہوں نے سوری کرائی, نہیں تو کہا میٹنگ میں نہیں کروں گی, میں اندر جا رہی ہوں. پھر سب نے آزاد صاحب سے کہا کہ سوری کر یار. میں نے بھی کہا بی بی ہو گیا, نو چپ رہے آپ, سوری کریں گے وہ آپ لوگ میرے اسٹاف ہیں, میرے بچوں کی طرح ہیں. یعنی اتنا اس نے وہ دیا نا, اس لیے ہم بی بی سے وفاداری کرتے تھے کہ یار ہمارے شاید گھر میں کوئی اتنا وہ نہیں کرے جتنا وہ ہمیں پیچھے کرتے تھے. ہاں, اور معافی مانگی اس نے. تو کشمیر کا الیکشن ہوا تو پنڈی اسلام آباد کا سارا بہت اسٹرانگ گروپ تھا, یہ سارا عمران عیاد, شکیل عباسی, ملک مظہر, یہ سارے, شبیر بابر, عارف لاڑا, اسلام آباد کے لڑکے تھے, محمد حسین, تو ناصر تھا, شہباز جنجوا. تو یہ سارے کے سارے جو تھے نا وہ ناہید خان کے ساتھ وزٹ پہ نکلے ہیں 10 بجے الیکشن میں. ہم لوگ ڈینیز اسکول پہنچے ہیں صدر. وہاں ایک ایس پی تھا, یہ اے ایس پی تھا, وہ ٹرک پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے ناہید خان کو دیکھا نا لیڈیز نے, تو وہ ایک دم سے وہ اس کو دیکھ کے نا وہ جذبات میں آ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا باجی اتنے ہمیں چانٹے مارے ہیں. ایس پی نے, اے ایس پی تھا, یہ ایس پی تھا. وہ تصویر بھی ہے لیکن وہ کلیئر نہیں ہے نیوز کی, وہ اتنی بڑی تصویر چلی تھی. تو انہوں نے کہا وہ اس نے مجھے, وہ جو بندہ اندر بیٹھا ہے اس نے مجھے چانٹے مارے ہیں. باجی نے کہا عورتوں کو مارا ہے, کیا بات کرتی ہو؟ کہنا باجی یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, قمیض بھی دیکھیں. آؤ دیکھا نہ تاؤ, وہ اندر جانے کے بجائے ٹرک کی طرف چل پڑی. بڑی باہمت خاتون تھی. اور کہہ رہی ہے نیچے اترو, ادھر آؤ, بات سنو میری. ایس پی کو وہ احترام میں آیا ہے یا ان کے ساتھ دیکھ کے کہ ناہید خان ہے, نیچے اترا, انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, ٹاپ تمہاری ہمت کیسی ہوئی عورتوں کو. ہاں, وہ آپ دیکھیں وہ تصویر نیوز میں چلی ہے کہ ناہید خان تھپڑ مار رہی, کوئی لحاظ نہیں کیا اس نے. وہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے؟ وہ بس پھر تو کارکن, آپ کو پتہ ہے وہ کمانڈر آ جائے اور کمانڈر کہے حملہ پہلے خود کر دے, پبلک نہیں رکتی. بڑی مشکل سے اس کو بچایا کہ بھائی اس نے جو کرنا تھا کر دیا, بس کرو. وہ سب پڑ گئے اس کو بیچارے کو. بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اب پارٹی, میں نے آپ کو کہا نا کہ اقتدار میں ہمارے پارٹی کا ورکر بور ہوتا تھا, اس میں متحرک ہو رہا تھا. ہاں, وہ کہتے تھے کہ نہیں اپوزیشن میں. وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے زنگ کو ہاتھ لگ گیا, ہاتھوں کو زنگ لگ گیا. وہ بہت بور ہوتا تھا ہمارا کار. ایجوٹیشن ساری زندگی کی نا. 70 کے اندر دیکھیں بھٹو صاحب آئے, یہی ہوا. 73 سے 77 تک اقتدار میں رہے. اچھا اس زمانے میں وہ کارکنوں میں شعور ہی نہیں تھا, وہ گھروں میں بیٹھ گئے, اور بھٹو صاحب ایک بڑا لیڈر بن کے سامنے آ گیا. اس کے بعد پھر 77 کے بعد پیپلز پارٹی پہ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا, اور بڑی مار پڑی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو. ہزاروں لوگوں نے جیلیں کاٹی, ہزاروں بندوں کو کوڑے لگے, سینکڑے بندے نے اپنا پھانسی چڑھ گئے. اور کوڑوں کی بتاؤں آپ کو, ہم لوگ تو خیر اس زمانے میں 78 میں میں نے میٹرک کیا اور گارڈن کالج میں داخل ہوا, لیکن ساتھ تو ہوتے تھے. رات کو کوڑے لگتے تھے, صبح وہ پھر آ کے جلوس میں کھڑا ہوا ہوتا. یہ کہ انسان تھے کیا تھے کوئی سمجھ نہیں آیا. کارکن کے بہن بھائیوں کے طرح ایک خاندان, وہ آغا نوید کا لاہور کا, 23 آدمی ان کے گھر کے, بہن باپ بھاوجے بھائی باپ جیل میں ایک ساتھ تھے. ان کے گھروں میں ان کے پارٹی کے کارکنوں کے بہن بھائیوں کے سامنے لوگوں کو پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے. وہ بہن اور بھائی جو تھے وہ نعرے لگاتے تھے, جی بھٹو, اور وہ خود بھی نعرہ لگاتا ہوا جاتا تھا. پیپلز پارٹی ایک عجیب قسم کی, وہ نہ یہ کوڑوں سے ڈرتی تھی, نہ جیلوں سے ڈرتی تھی, نہ پھانسیوں سے ڈرتی تھی, کچھ سمجھ. اچھا, پیپلز پارٹی کے پورے پاکستان میں اس کی حیثیت سیاسی ورکروں کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے حوالے سے ایک نرسری کی رہی ہے. کیا پنجاب میں اور پورے پاکستان میں کے پی میں پیپلز پارٹی دوبارہ بحال ہو سکتی ہے پرانے حساب سے؟ بالکل ہو سکتی ہے, لیکن اس میں پھر آصف صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے ساری سیاسی پارٹیوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, ایک دفعہ ہمت کرنی پڑے. صلاحیت ہے, اور یہ پوری پیپلز پارٹی کو دوبارہ منظم کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ شامل کریں, چھوڑ دیں اس تفریق کو کہ اس کے آنے سے میرا وہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ایک دفعہ ہمت کریں
دیکھیں آپ نواز شریف سے مل سکتے ہیں, آپ چودھری شجاعت سے مل سکتے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے مین دشمن تھے, جنہوں نے پوری زندگی پیپلز پارٹی کی خلاف لڑائی لڑی ہے. آپ ان کے گھروں میں جا سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو جن کو آپ بیٹا کہتے تھے یا بیٹی کہتے تھے یا جن کارکنوں کو آپ نے ہمیشہ پیار دیا ہے, ان کے گھروں میں جانے میں کیا حیثیت ہے, کیا مسئلے ہیں؟ جب آپ دشمن کے گھر جا سکتے ہیں تو آپ پارٹی, ان لوگوں نے جدوجہد کی ہے نا, آپ پارٹی کو پنجاب میں دوبارہ کیوں نہیں بحال کرتے, سندھ سے کیوں نہیں نکال رہے ہیں آپ اس کو, آپ فرنٹیئر میں کیوں نہیں بحال کرتے؟ آپ میں صلاحیتیں ہیں یار, آپ کر سکتے ہیں, ابھی زندہ ہیں, اللہ آپ کو زندگی دے, آپ میں یہ صلاحیت ہے. یہ بالکل کوئی مانے یا نہ مانے, آصف علی زرداری میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوبارہ کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کا ورکر آپ سے کچھ نہیں مانگتا, صرف پیار مانگتا ہے. میں نے کہا نا بی بی کسی آپ کے ورکر تو چلے گئے دوسری پارٹیوں میں, واپس آ جائیں گے, آپ ان کو پیار دیں. وہ وہاں ہیں لیکن تنگ ہیں, پیپلز پارٹی کے علاوہ وہ کہیں نہیں رہ سکتے. اگر ریاض کا میں بتاؤں 3 دفعہ کیا, ادھر سے ادھر, جب جاؤ گھر پہ یارا بور ہو رہا ہوں, یارا بور ہو رہا ہوں. پھر پیپلز پارٹی میں آیا, پھر ایکٹیو ہو گیا. دوسری جب جا کے بور ہوتا ہے پارٹی کا کارکن پیپلز پارٹی کے باہر رہ ہی نہیں سکتا. صرف تھوڑا سا آپ ہمت کریں, کان کے پکے ہو جائیں, اپنا ذہن استعمال کریں. آپ ایک دفعہ ہمت کریں سب کو واپس آنے کی, سب کے گھروں پہ جائیں. بلاول بھٹو زرداری کا میں آج بتاتا ہوں, جس کے گھر چلا گیا دوبارہ وہ کہیں نہیں جائے گا, واپس آ جائے گا پیپلز پارٹی کے اندر. یہ کارکن صرف پیار مانگتا ہے پیپلز پارٹی کا. ایک باقاعدہ ایک پلان تیار کیا جائے پارٹی کو کس طریقے سے منظم کرنا ہے. آصف علی زرداری صاحب اس کی سرپرستی کریں. کچھ لوگوں کے ذریعے لسٹیں بنائی جائیں کہ ہمارا پارٹی کا جو مین اپنا ورکر تھا, ایکٹیو ورکر تھا, جدوجہد کرنے والا ورکر تھا, وہ ناراض کیوں ہیں, ان کی لسٹیں بنائی. ابھی تو آپ اقتدار مرکز میں صدر ہیں, سندھ میں ہیں آپ, یہاں بھی آپ کا اثر رسوخ ہے. لوگوں کو بلائیں, ان سے کہیں لسٹیں بناؤ اور خود اس کی سرپرستی کریں, اور اس کے بعد ان کو بلائیں اپنے گھر پہ یا ان کے گھروں کو جائیں, ان کے گھروں کو جائیں, عزت افزائی کریں ان کی. بلاول صاحب جائیں, آسوا بھٹو جائے, وہ بی بی کی طرح آسوا بھٹو میں یہ بہت اچھی, میں دیکھتا ہوں کہ بی بی کا عکس جو ہے وہ اس میں ہے آسوا بھٹو میں, تو وہ جائے لوگوں کو ایک دفعہ ریکویسٹ کرے. یہ کارکن خدا جانتا ہے, میں آج آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تمام کارکن جو ہے وہ واپس آ جائے گا, لیکن بغیر کسی کی روک ٹوک کے آصف علی زرداری صاحب اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے بلا تفریق کارکن کو پیار محبت دیں. گاؤں سطح پہ, تحصیل سطح پہ, ڈویژن سطح پہ چھوڑ دیں ساروں کو, خود لسٹیں بنوائیں اپنے لوگوں کے ذریعے. آپ کے پاس ہیں, یہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کو استعمال کریں, ان سے کہیں کہ بھائی پنڈی کا تم سنبھالو 4 بندے, لاہور کا تم سنبھالو, گجرانوالہ گجرات, اور اس کے ساتھ ٹاسک دیں. ٹاسک دینے کے بعد منتھلی ویکلی اس کے باقاعدہ خود چیک کریں. بلاول صاحب کو پوچھیں, پارٹی آصفہ صاحبہ کو بھیجیں, پنجاب میں 1 مہینے کا کیمپ لگا لیں. بلاول اور آصفہ صاحبہ خود وہاں بیٹھ کے کہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ مجھے لسٹوں کہاں گئے ہیں. اور اگر وہ پورے پاکستان کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں تو اپنے کارکن کو کیوں نہیں لگاتے یار. پیپلز پارٹی کا کارکن صرف عزت مانگتا ہے, آپ اس کو عزت دیں گے, خدا جانتا ہے پیپلز پارٹی دوبارہ اپنے جگہ پہ آ جائے گی. ایک ٹاسک دیں ساروں کو کہ 6 مہینے کے اندر مجھے پارٹی چاہیے, آرگنائز پارٹی چاہیے, سارے متحد ہوں, سارے واپس آئیں, اور 6 مہینے کے اوپر نگرانی رکھیں, اس کی رپورٹ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ خود لیں, بیٹھ جائیں, 6 مہینے کے اندر پیپلز پارٹی کو دوبارہ یہ آرگنائز کر دیں گے سارے لوگوں کو لے کے. اور بلاول بھٹو میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ بھٹو صاحب کا عکس پیش کر رہا ہے, بی بی کا عکس پیش کر رہا ہے. وہ نظر آتا ہے کہ اب وہ بہت میچور ہو چکے ہیں, اور اب پیچھے جو انہوں نے کمپین چلائی ہے اس میں بہت اچھی ان کی اسپیچز تھیں, اور لوگ ان کو کافی لائک کرنے لگے. اور یہی وجہ ہے کہ 2000-4000 سے ووٹ بڑھا ہے. آپ دیکھیں 2013 اور 18 میں پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر ووٹ 4 اور 2 8,000 پہ آ گیا تھا. آج وہ 18,000 14,000 12,000 15,000 پہ چلا گیا ہے, 58-58,000 پہ چلا گیا ہے. لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں بلاول بھٹو صاحب سے, آصفہ بھٹو سے. داری صاحب ان کی سرپرستی کریں اور ان کو آگے کریں, تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ آرگنائز کرتے ہیں. پارٹی دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی, وہیں کھڑی ہوگی جہاں پہلے تھی بی بی کے دور میں.